کنگ ٹاکس گھر میں لازمی رکھیں. کنگ ٹاکس چھوڑے گا نہیں, مارے گا چن چن کے. محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد. رپورٹ شامل کرتے ہیں مادر ملت کا لقب پانے والے وہ عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی کی مختصر سوانح حیات سنتے ہیں. ہمارے بیورو چیف اسٹار رنگ نیوز حیدرآباد محمد ہاشم لاشاری کی تیار کردہ اس رپورٹ میں. آج کی شخصیت محترمہ فاطمہ جناح، مادر ملت کا لقب پانے والی پہلی خاتون. محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 میں کراچی میں پیدا ہوئی. محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی. وہ بھائیوں میں ان کو زیادہ قریب تھی. 1919 میں یونیورسٹی آف کولکتہ سے انہوں نے ڈینٹل سرجن کی ڈگری حاصل کی. کے بعد ممبئی میں باقاعدہ پریکٹس کی اور ان کی شادی 1918 میں ہوئی تھی. لیکن جب 1929 میں ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنا نجی کلینک بند کر کے بھائی کے گھر منتقل ہو گئی. اپنے بھائی محمد علی جناح کے گھر منتقل ہونے کے بعد انہوں نے قیام پاکستان کی جدوجہد میں نمایاں کردار ادا کیا. محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر آزادی کی تحریک میں اہم ترین کردار ادا کیا. فاطمہ جناح آزادی وطن کے حصول کے لیے پیش رہی. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان کے دوران صرف مسلم خواتین کی رہنمائی کی بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بھرپور اخلاقی مدد کرتے ہوئے نئے وطن کے حصول کے مشن میں عملی طور پر ان کے ساتھ رہی. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے بر صغیر کی مسلم خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے حصول پاکستان کی منزل کو آسان بنایا اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ شانہ بشانہ رہ کر ان کا حوصلہ بڑھاتی رہی اور سیاسی معاملات میں انہیں قابل عمل مشورے دیتی. ان کی ذات میں بھی وہی اصول اور قائدانہ صلاحیتیں تھیں جو قدرت نے ان کے بھائی کو وزیر کر رکھی تھی. پاکستان بننے کے بعد اپنے بھائی کی طرح محترمہ میدان عمل میں متحرک رہی. قائد اعظم کی وفات کے بعد قوم کو مایوسی کی کیفیت نے گھیرا تو آپ نے اہل وطن کی رہنمائی کی اور قوم کو دوبارہ سے قائد کا پیغام یاد کروایا اور اپنی تقاریر سے ان میں نئی روح پھونک دی. محترمہ فاطمہ جناح عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئی مگر 1964 میں جب جمہوریت کے بجائے ملک میں آمریت کی جڑیں پھیلنے لگیں تو وہ ایک مرتبہ پھر عملی طور پر میدان میں آ کر آئیں اور انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا. جنرل ایوب خان نے جب 1965 کے انتخابات کرانے کا اعلان کیا تو حزب اختلاف کی جماعتوں نے اپنا مشترکہ امیدوار نامزد کیا. آپ نے 1964 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا اور منظم سازش کے تحت دھاندلی کے ذریعے آپ کو شکست دی گئی. 9 جولائی 1967 کو 73 برس کی عمر میں دھار فانی سے کوچ کر گئی. ان کی بجائے موت آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے. وہ وصیت کے مطابق آپ کو بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے گھروں میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا. محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار نیوز، حیدرآباد. Ms. Fatima Jinnah, the nominee of the combined opposition parties, is cheered as she arrives at the stadium. Sadr, all Moses members, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں اور مجھے یہ موقع. Speaking of her election tours, Ms. Jinnah says that wherever she went, huge assemblies gathered. It is her opinion that the people had already selected the parliamentary form of government. کہ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ یہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور کس نظریے پہ یہ الیکشنز ہو رہے ہیں. عوام نے تو اپنا خیالات دے چکے ہیں. جدھر بھی میں گئی ہوں ادھر بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہاں پارلیمانی
जमहूरियत कायम होगी। She goes on to remind members of the Electoral College to cast their votes with the greatest care. आपको मालूम It is a sacred trust placed in them by the people, and on their choice depends not only the future of Pakistan, but also their own future. ये वोट आपके हाथ में अमानत है और मुझे उम्मीद है कि आप ये वोट को एक अमानत समझ के मुल्क के फायदे और कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ना कि कोई और चीज के लिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो न सिर्फ कौम को मुसीबत उठानी पड़ेगी मगर आप लोगों को भी